ਤੁਸੀਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਅਸ਼ਰੀ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਬਲੀ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਰੋ ਲੈ ਹੋ ਮਾਵੀਆ ਰਸੂਲullah ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਕਲਮਾ اور معاویہ رسول اللہ وہی اللہ مامو علیہ ہاں یہ نہ سمجھے کو آج دے جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے. تاریخ ابن کثیر میں صحابہ و اہل بیت، یہ غلط ہے. اہل بیت و صحابہ ہونا چاہیے. یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. جس طرح کوئی بندہ یہ کہے کہ رسول و اللہ، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اور یہ ترتیب بھی غلط ہے. اہل بیت و صحابہ کانفرنس ہونا چاہیے. لہٰذا یہ ترتیب درست کرو. یہ اسی طریقے سے کہ آپ رسول و اللہ لکھو، پہلے اللہ لکھتا ہے. بڑی غلط مثال دی ہے اس نے. اتنا جاہل آدمی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، کہتے ہیں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک اپنے والدین سے زیادہ عزیز ہے. تو قبر تو مٹی ہے. رسول اللہ نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا اگر اس کی پرستش ہو. ویسے تو وہ قبر ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے. یعنی تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے والدین اس مٹی سے بدتر ہیں؟ اسی طرح کا نتیجہ پھر یہاں نکلے گا نا. یہاں نکلے گا. یہ کہ نہیں بطور محاورے کے بعد، بلکہ اس نے یہاں تو صحابہ کی بات کی، دوسری ویڈیوز میں کہا جتنے صحیح بابے ہیں ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. جو باب رسول اللہ کے وفادار ہیں جناب، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے. دیکھ لیں امام بخاری، امام صحیح بابے تو اب بھی موجود ہے نا. اسحاق فیصل آبادی کے ساتھ تیری ملاقات ہوئی ہے. ہاں جی. صحابہ کا تعارف جو ہم نے کروایا نا، وہ کسی اور نے نہیں کروایا. اور اس کے تناظر میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے صحابہ کا تعارف تو حضرت ابو ذر والا واقعہ دیکھ لیں. تو کیا ہے یہ واقعہ؟ یہ خود کہتے ہیں کہ میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کسی کلمہ کو مشرک کے پیچھے نماز. میری بھی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے میں کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھوں جو کلمہ کو مشرک ہو. تو یہ خود مانتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنے مضامین ہیں ہر مضمون کو سمجھنا ہر آدمی کا بس نہیں ہے. صحیح ہے. علماء بھی اس لیے روکتے ہیں. بالکل صحیح. اگر علماء روکے تو مجرم، اور مرزا خود یہ کام کرے تو کہتے ہیں میں لفظ بلفظ پڑھ کر سنا رہا ہوں. اور جب پڑھ کر سنائی کیا سنائی؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے کامنٹ ذرا سن لیجئے. میں ورڈ بائی ورڈ اوریجنل کتاب کی فوٹو کاپی میں نے اس میں لگائی ہوئی ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے. میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث کے بارے میں کامنٹس پڑھ کے سناتا ہوں. اور اہل علم صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے. امام ترمذی نے دونوں حدیثیں لکھی ہیں، رفع دین کرنے کی بھی اور نہ کرنے کی. جو کرنے کی ہے وہ 3 جگہ کرنے کی ہے، 4 جگہ والی نہیں ہے جو مرزا کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین و دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین کرام، جہاں سے ہم نے پچھلے سیشن کو ختم کیا تھا وہیں سے اس سیشن کو لے کر چلیں گے. آپ دیکھ لیں ویکلی پروگرام ہمارا مولانا عمران صاحب ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور مرزا اسپیشلسٹ ہیں. اور انشاءاللہ العزیز آج اسی طرح اسی ویڈیو کے اوپر جو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے اوپر جو ہے وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے جو ویڈیو بنائی تھی اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر ہم بات کو لے کے چلیں گے. یہ ہمارے تقریباً میرا خیال ہے کہ 2 سیشن مزید ہو جائیں گے، ایک آج کا اور ایک اگلا سیشن ہو جائے گا. کہہ لیں یوں سمجھ لیجئے کہ 3 سیشن اسی ویڈیو پہ ہمارے ہو جائیں گے. تو آپ سنتے رہیے، آپ کو لے کے چلتا ہوں مولانا صاحب کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا ہم نے بات ختم کی تھی، ہماری بات چل رہی تھی ختم نبوت. آپ بات کر رہے تھے کہ ختم نبوت کا اس نے کہا کہ جی سب سے بڑے چوکیدار ہم ہی ہیں. اور میں نے ایک سوال بھی کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو کے سٹارٹ میں سوال کروں گا کہ اس نے کہا تھا ختم نبوت کے اوپر جتنا کام ہم نے کیا ہے، ہمارا کام دیکھ کر جو ہے وہ اتنے قادیانی مسلمان ہوئے، اور وہ یعنی کہ سب سے زیادہ قادیانی ہمارے کام کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. جی یہ بھی اس نے کئی جگہ بات کی ہے. جی ختم نبوت کے کاپی رائٹ صرف میرے پاس ہیں، یہ بھی اس نے جملے بولے ہیں. جی تو میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ اسحاق فیصل آبادی صاحب کے جملے پر اس نے کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا، تعویل کیوں کی. صحیح ہے. اور الہام کو اس نے خود کہا کہ الہام یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے اور ایسا آدمی کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. جب فتویٰ دے چکا ہے، جی مودودی صاحب الہام کے قائل ہیں، اسحاق فیصل آبادی یہ الہام کے قائل ہیں، جی اور اسی طرح البانی الہام کے قائل ہے، جی اور اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب الہام کے قائل ہیں. ہاں اسی طرح یوسف قرضاوی صاحب ہیں،
وہ انہوں نے تو کتاب لکھی ہے موقف الاسلام کے نام سے، الہام کے قائل ہیں. اگر تو ختم نبوت کا سچا چوکیدار ہے تو جو فتویٰ الہام پر تو نے لگایا تھا ان کا نام لے کر یہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتا؟ یہ کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ جی باقی اینٹی قادیانی ہے، میں صرف ختم نبوت پر کام کر رہا ہوں؟ تو پھر تو بھی اینٹی اولیاء ہے، اینٹی صوفیاء ہے، ختم نبوت پر کام نہیں کر رہا اسی ہے. ختم نبوت کے اوپر جو اس نے یہ جملہ کہا ہوا ہے کہ حنفی قادیانی. جی جی. تو کیا قادیانی آپ کے پاس کوئی معلومات ہے؟ کہ بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں. نہیں میرے پاس معلومات نہیں، اگر وہ نہ بھی کرتے ہوں رفع دین، رفع دین کے حوالے سے اس نے بات کی ہے. رفع دین اگر نہ کرتے ہوں، کہتے ہیں ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، چلو مان لیا نہیں کرتے، اس بنیاد پر اس نے کہا کہ حنفی قادیانی. ذرا اسی ویڈیو میں دیکھیں وہ اقامت کس طرح کہہ رہے ہیں، اقامت اکہری کہہ رہے ہیں. کون سا حنفی اکہری اقامت کہتے ہیں؟ تو پھر حنفی قادیانی کیا مطلب؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ خود کہتا ہے یہودی بھی رفع دین کرتے ہیں. اگر اس چیز کو دیکھنا ہے، اسی پر آنا ہے، تو یہودی رفع دین کرتے ہیں. یہ خود بھی کہتا ہے یہودی رفع دین کرتے ہیں. صحیح. تو پھر اپنے آپ کو یہودیوں کے ساتھ ملا دے. یہ کہے گا نہیں نہیں میں ان کی وجہ سے نہیں کر رہا، میں تو احادیث کی وجہ سے کر رہا ہوں. تو پھر تو ادھر کیوں الزام لگا رہا ہے کہ جی یہ حنفی قادیانی اور یہ قادیانی چونکہ رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز قادیانیوں والی ہے، پھر تیری نماز بھی یہودیوں والی ہے. اگر اس طرح اس انداز سے بات کرنی ہے تو پھر تیری نماز یہودیوں والی ہے. اگر وہ کہے گا نہیں میں احادیث کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو پھر ہم جو بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہیں، صرف شروع میں کرتے ہیں رفع دین، وہ اس پر کوئی احادیث موجود نہیں ہے. تیرے محدث اعظم علامہ البانی نے ترک رفع دین کی حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تارک رفع دین کے بغیر نماز پڑھنے والے تھے. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے لکھا ہوا ہے. یہ مرزے کے انداز میں اگر میں بات کروں، ہم نے گن پوائنٹ پر نہیں لکھوایا تھا ان سے امام ترمذی سے کہ آپ لکھو یہ بات. انہوں نے یہ بات لکھی ہے. پھر اس پر مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. یہ جو اس کا رفع دین پر مسئلہ 70B ہے، یہ ویڈیو ہے اس کی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اس نے پڑھ کر دکھائی، سنائی. کہتے ہیں کہ میں لفظ بلفظ یہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. اتنی بڑی خیانت اس نے کی، اتنا بڑا دجل کیا. کہتے ہیں میں لفظ بلفظ پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور جب پڑھ کر سنائی کیا سنائی؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے کامنٹ ذرا سن لیجئے. میں ورڈ بائی ورڈ اوریجنل کتاب کی فوٹو کاپی میں نے اس میں لگائی ہوئی ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے. میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث کے بارے میں کامنٹس پڑھ کے سناتا ہوں. اور اہل علم صحابہ کرام کا یہی مذہب ہے. امام ترمذی نے دونوں حدیثیں لکھی ہیں رفع دین کرنے کی بھی اور نہ کرنے کی بھی. جو کرنے کی ہے وہ 3 جگہ کرنے کی ہے، 4 جگہ والی نہیں ہے جو مرزا کرتا ہے. 3 جگہ رفع دین کرنے کی حدیث ہے. خیر، حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہوں نے لکھی. امام ترمذی لکھ کر کہتے ہیں بعض اہل علم صحابہ رفع دین کرنے کے قائل تھے. اس نے ترجمہ کرتے ہوئے پڑھ کر سناتے ہوئے بعض کا لفظ چھوڑ دیا. اس نے کیا کہا؟ اہل علم صحابہ بھی رفع دین کرتے تھے. یہ بعض کا لفظ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے تو؟ اب دیکھ لیں اس کے شاگرد مسئلہ 70B کے اندر اس نے ترمذی کی جو عبارت لفظ بلفظ پڑھ کر سنائی اس میں بعض کا لفظ چھوڑ دیا. پھر امام ترمذی نے آگے حدیث ابن مسعود لکھی، اس کو حسن کہا. پھر آگے انہوں نے کہا کہ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے صحابہ اہل علم صحابہ کا قول بھی یہی تھا، ان کا عمل بھی یہی تھا کہ وہ رفع دین نہیں کرتے تھے. غیر واحد ان کا یہ ترجمہ کرتا ہے ایک سے زیادہ. اور کہا کہ ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل علم کا بھی یہی قول ہے اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے. ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل علم اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے. کسی صحابی کا نام نہیں انہوں نے مینشن کیا وہ کون ایک سے زیادہ ہے. تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل کوفہ کا یہ قول مشہور ہے جو عوام کے اندر. کئی چیزیں مشہور تھی نا. برا بن عازب گندا منہ بھی بنا. گندا منہ کیوں بنا رہا ہے تو؟ پڑھ کے سنا جو امام ترمذی نے لکھا ہے. پھر کہتے جی ان کے بارے میں چونکہ مشہور تھا نا اس لیے امام ترمذی نے لکھ دیا کہ وہ بھی رفع دین نہیں کرتے تھے. ادھر مشہور تھا اور ادھر لفظ بعض بھی تو کھا گیا اور وہاں یہ بات نہیں کی چونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا. یہ کتنا بڑا دجل کر رہا ہے. اس لیے پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا کہ بہت سارے صحابہ ترک رفع دین کے قائل تھے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ قادیانی تھے یا جو قائل تھے ترک رفع دین کے نعوذ باللہ وہ قادیانی والی نماز پڑھتے تھے.
اور امام ترمذی نے لکھا کہ اہل کوفہ کا یہ عمل ہے. جی. اہل کوفہ کون ہے؟ صحیح بخاری کے اندر جی 20% سے زیادہ راوی کوفی ہیں. تقریباً میرے خیال میں 15-16 ہزار راوی ہیں تقریباً، نہیں 8,000 تقریباً راوی ہیں کل صحیح بخاری کے. ان میں تقریباً 1500-1600 راوی کوفی ہیں. یہ تقریباً کوئی 20% سے بھی زیادہ، تقریباً 22% بنتا ہے راویوں کا جو کوفی ہیں. اور امام ترمذی کہہ رہے ہیں کوفہ والے رفع دین نہیں کرتے، وہ قادیانی والی نماز پڑھتے تھے. اور اگر اس انداز پر ہی آنا ہے کہ چونکہ قادیانی نماز رفع دین نہیں کرتے تو تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے، پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے اسی انداز کو لے کر چلو. مرزے کی نماز قادیانیوں والی بھی ہے اور یہودیوں والی بھی ہے، کیونکہ قادیانی اقامت قہری کہتے ہیں، مرزا قہری کہتے ہیں. یہودی رفع دین کرتے ہیں، یہ بھی رفع دین کرتے ہیں. یوں تو پھر یوں ہی صحیح کہ آپ اس کو یعنی اس کا یوں جواب سمجھ اسی کے انداز لیں میں مرزے کی جوتی اور مرزے کی بوتھی. یہ خود کہتے ہیں نا کہ ہم ان کی جوتی انہی کے سر پر مار رہے ہیں. تو اگر اس انداز پر آنا ہے تو پھر ہم بھی یہ بات کر سکتے ہیں. اسی لیے کوئی علمی طریقہ نہیں ہے. نعرہ تو ہے علمی کتابی ہونے کا، لیکن انداز اس کا یہ ہے. تو یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے. ہاں دلائل کے ساتھ بات کرو. اور اسی ویڈیو کے اندر آپ مجھے ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دیں، آپ کے کلمے کتنے ہیں جو آپ بچوں کو یاد کرواتے ہیں؟ کلمے جو 6 بنے ہوئے ہیں. 6 بنے ہوئے نا؟ اس کی ایک منٹ میری بات سن. 6 کلمے بنے ہوئے نا؟ تو مرزا صاحب نے اس ویڈیو کے اندر کہا کہ آپ کے کلمے 6 نہیں ہیں 10 ہیں. آپ کو 6 کلموں کے ساتھ ساتھ آپ کو چشتی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ معاویہ رسول اللہ بھی پڑھانا چاہیے. کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے. اسی ویڈیو میں اور کئی ساری ویڈیوز میں اس نے یہ بات کی کہ ہم جی صحابہ کا دفاع کرتے ہیں. بلکہ اسی ویڈیو میں ایک جملہ کہا میرے پاس ہے، صحابہ کے قدموں کی خاک وہ میں نے ہماری آنکھ کا سرما. ایسے ہی ادھر تو یہ کہہ رہا ہے اسی ویڈیو میں صحابہ کے قدموں کی خاک ہماری آنکھ کا سرما. آنکھ کا سرما تو نے یہی بنایا ہے. ادھر یہ کہنا کہ صحابہ کے قدموں کی خاک ہماری آنکھ کا سرما، تو آنکھ کا سرما یہی تو نے بنایا کہ صحابہ پر جھوٹے الزام لگائے جائیں. چلو حضرت تھانوی پر تو نے الزام لگا دیا تھا، اور شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگا دیا تھا، اور بھی الزام لگا دیے تھے. کم از کم صحابہ پر تو الزام نہ لگاتا، یہاں تو کچھ حیا کر جاتا. تو اس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الزام لگایا کہ جی معاویہ رسول اللہ کلمہ بھی ہے. بڑا خوش ہو کر بتا رہا ہے. میں آپ کو چلیں آج بلال بھائی کے چینل پہ میں نئی بات کر دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے تاریخ ابن کثیر میں معاویہ رسول اللہ بھی ہے کلمہ. اچھا پڑھا ہوا میں والا ہے اس کا. اچھا جی ہوں والا میرے کو بھی منگنا، والا جی نے لینا باز بھائی کو لے. تسی چشتی رسول اللہ نو شبلی رسول اللہ نو تے شبلی رسول اللہ نو رو لے ہو. معاویہ رسول اللہ بھی ہے جے ایک کلمہ، اور معاویہ رسول اللہ ہوئی علا مامو علیہ. ہاں یہ نہ سمجھے کو آج دے جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے. تاریخ ابن کثیر میں تو سند ہی نہیں ہے. اچھا جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر کہتے ہیں تاریخ طبری میں سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تاریخ طبری کی سند کیا مرزے کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے؟ منقطع ہے اس کی سند. ایک راوی جو یہ واقعہ نقل کر رہا ہے وہ اس واقعے کے وقت پیدا بھی ہوا تھا یا نہیں یہ بھی ثابت نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے حدث تو مجھے یہ بتایا گیا ہے. کس نے بتایا کوئی پتہ نہیں، کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. یہ اگر اس طرح کی بات صحیح بخاری میں بھی آ جائے، مرزا کہتا ہے کہ یہ مردود ہے، یہ معتبر نہیں ہے، صحیح بخاری میں بھی آ جائے. اور جب اپنے مطلب کی بات ہو تو وہاں تاریخ طبری کے اندر بھی اس قسم کی باتیں تیرے یہاں معتبر ہو جاتی ہیں. پھر مرزے نے خود اقرار کیا ہوا ہے کہ صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے. اصل میں واقعہ یوں ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس. تو انہوں نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہا کہ تم نے بس سیدھا سیدھا سلام کرنا ہے، وہ جس طرح بادشاہوں کو سلام کیا جاتا ہے یا امیر المومنین اس طرح نہیں کہنا، السلام علیکم یا امیر المومنین، یا امیر المومنین یوں نہیں کہنا. اس طرح کی انہوں نے بات کی. تو لوگ جب آئے انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو یہ تو بات اوپر بڑھ گئی. اب دیکھیں یہ کفریہ کلمہ ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا جا رہا ہے اور ان کی طرف سے تردید نہیں ہو رہی، تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیا فتویٰ لگ رہا ہے؟ یہ سیدھا سیدھا فتویٰ لگ رہا ہے. ایسے
پھر تو یہ نہیں بتا رہا. اب جب اسے پوچھا گیا نا کہ اس کی صحیح سند دکھائیں, کہتے ہیں نہیں وہ سند تو ٹھیک نہیں ہے. اور بے وقوف آدمی, جھوٹے آدمی, مکار آدمی جب سند تو خود مان رہا ہے کہ صحیح ٹھیک نہیں ہے, پھر تو خوش ہو کر کیوں بتا رہا ہے معاویہ رسول کلمہ بھی ہے؟ تجھے بتانا چاہیے بھئی یہ بالکل جعلی روایت ہے, اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ واقعہ ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے. تجھے تو یہ بتانا چاہیے. اس نے کئی جگہ ایک تنزیہ انداز میں یہ بات کی ہے کہ جی معاویہ رسول والا کلمہ بھی ہے, ان کے کلمے 6 نہیں ہیں اور بھی کلمے ہیں. یہ صحابہ کا دفاع کر رہا ہے جو جھوٹے الزامات لگا رہا ہے. کس منہ سے کہتے ہیں کہ میں صحابہ کا دفاع کر رہا ہوں؟ اتنا تقیہ باز آدمی, اتنا منافق آدمی, ادھر یہ کہتے ہیں کہ میں دفاع کر رہا ہوں صحابہ کا, اور ساتھ ان پر الزامات بھی لگا دیتے ہیں. پھر مجھے اس کا پھر وہی جملہ یاد آتا ہے کہ میں نے شیعوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے رضی اللہ عنہ کہہ کر اتنا کام کر دیا, تم نے لانتے بھیج کر وہ کام نہیں کیا جو میں نے رضی اللہ عنہ کہہ کر 10 سالوں میں یہ کام کر دیا. تو یہ رضی اللہ عنہ, یہ احترام, یہ سارا اس لیے کرتے ہیں. اگر یہ واقعہ سچا ہے تو پھر رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں حضرت معاویہ کو؟ اگر یہ واقعہ سچا ہے تو نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتویٰ بڑا سخت لگتا ہے, پھر تو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ یہ ساری اس کی منافقت ہے. اس لیے یہ اپنے کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتا, کسی بھی ایک بات پر. تو یہ سراسر اس کے جھوٹ ہیں. مولانا باقی اگر اس کے شاگرد تھانوی رسول اللہ والے واقعہ پر یا چشتی رسول اللہ والا واقعہ پر بات کریں تو ہماری طرف سے یہ شرط ہوگی کہ پہلے معاویہ رسول اللہ والے واقعہ پر بات ہوگی. بالکل ایسے پہلے اس واقعہ پر بات ہوگی, کیونکہ اس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھی الزام لگایا ہے. ان 2 واقعات پر بھی بات کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن پہلے اس واقعہ پر ہاں یا تو مرزا توبہ ریکارڈ کروائے, رجوع ریکارڈ کروائے کہ میں نے یہ الزام غلط لگایا ہے اور میں نے فخریہ طور پر جو بتایا ہے یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, الزام نہیں لگانا چاہیے تھا. رجوع کر لے, توبہ کر لے, پھر ٹھیک ہے ان واقعات پر بات کر لیتے ہیں. اچھا, مرزا نے نا اسی ویڈیو کے اندر بات کی ہے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب. مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا ایک نا شارٹس وائرل ہے جس کے اندر کسی نے ان سے سوال کیا بھی قرآن ڈائریکٹ پڑھ سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن کا ترجمہ ڈائریکٹ نہ پڑھیں, آپ کوشش کریں گے کسی عالم دین سے اس کو جو ہے نا سمجھ کر پڑھیں. تو اس کے اوپر مرزا صاحب نے بہت لمبی چوڑی بات کی ہے, تو کیا مجھے بتائیں کہ کیا قرآن کا ترجمہ ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے ہم؟ جو علماء روکتے ہیں جی اپنی حد تک وہ بھی ٹھیک ہیں, صحیح ہے. ایک عام آدمی جب خود پڑھے گا جی اس سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط نتیجے نکالنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ اس کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی. صحیح ہے. قرآن کریم اس حد تک آسان ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے. بالکل ٹھیک ہے. قیامت کے حالات ہیں, گزری ہوئی امتوں کے واقعات ہیں, جنت جہنم کے تذکرے ہیں, اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے. نصیحت حاصل کرنے کے لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم آسان ہے, ہر آدمی پڑھ سکتا ہے. لیکن کوئی آدمی قرآن پڑھ کر اس کے اندر اہلیت نہ ہو اور غلط نتیجے نکالنا شروع کر دیں. جیسے میں ایک عرض کر دیتا ہوں ایک واقعہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, کہتے ہیں میں جب قرآن پڑھتا ہوں نا تو تلاوت کرتے ہوئے میں رائنا کا لفظ نہیں پڑھتا. حضرت تھانوی حیران ہو گئے بھی تو کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے میں نے قرآن کے ترجمے میں پڑھا تھا کہ رائنا نہ کہو, اس لیے میں تلاوت کرتے ہوئے بھی نہیں پڑھتا. اللہ اکبر. اب اس قسم کے جب رزلٹ نکالنا شروع کر دیں گے تو ان کو یہی کہا جائے گا بھی کسی کی رہنمائی میں پڑھو, خود نہ پڑھو, کہیں ایسی غلطی نہ کر بیٹھو کہ جو سراسر اجماع امت کے خلاف ہو. جس طرح مرزے نے بھی کئی ساری جگہ ترجمے ایسے کیے ہیں جو سراسر اجماع امت کے خلاف ہیں جی, اور بھی کئی ساری ایسے نے تفسیر کے اندر بھی باتیں کی ہیں. علماء اس لیے روکتے ہیں, اور صرف علماء نہیں روکتے, مرزا بھی روکتے ہیں. اچھا جی, مرزا بھی کہتے ہیں کہ جو وراثت کے مسائل ہیں, اس طرح کے جو دقیق مسائل ہیں, وہ عام آدمی کا کام نہیں ہے ان کو سمجھنا. یہ تو قرآن کے اندر ہے. قرآن میں کوئی آدمی, عام آدمی جو عالم نہیں ہے, عام آدمی قرآن کی وراثت کے متعلق جو آیات ہیں وہ آیات پڑھ کر وراثت کے مسائل حل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مرزا کہتے ہیں ان مسائل کے لیے علماء کی طرف رجوع کرو. ہم جو قرآن ڈائریکٹ پڑھنے کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے, کہ جو قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے, فکر آخرت, اپنے اعمال کو, عقیدے کو درست کرنا ہے.
باقی ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ سورہ نساء کا دوسرا رکوع پڑھ کے تو وراثت کے قوانین کو دیکھ کے تو وہ کیلکولیشن شروع کر دے گا. ظاہر ہے ہر بندے کی تو کمپیٹنسی نہیں ہے اور نہ ہی ہر بندے کی ضرورت ہے. وہ کسی عالم سے پوچھے گا تو وہ اسے کیلکولیشن کر دے گا. ہم نصیحت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. باقی جو آپ کا یہ کہنا کہ علماء نہیں کہتے تو بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں. علماء یہی کہتے ہیں کہ قرآن کیوں کہہ رہے ہیں علماء کی طرف رجوع کرو, خود پڑھیں, خود مسئلے حل کریں. اس کا مطلب مرزا بھی مان رہا ہے اس طرح کے مسائل عام آدمی حل نہیں کر سکتا, اور انہی مسائل کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ خود کوشش نہ کیا کرو حل کرنے کی, کسی کی رہنمائی میں یہ پڑھ لیا کرو, سمجھ لیا کرو باتیں. تو یہ جو بات کی جاتی ہے علماء روکتے ہیں, وہ اسی وجہ سے روکتے ہیں کہ پھر بعض لوگ اس طرح کے نتیجے اپنی طرف سے نکال لیتے ہیں قرآن کریم سے, جبکہ اس کی تفسیر کچھ اور ہوتی ہے. ایک آدمی نے مرزے سے پوچھا, کہتے ہیں میں قرآن کریم کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا پر اس کو میں اپنی دعوت دوں, دنیاوی سے یعنی عالمی سطح پر میں دعوت دوں. مرزے نے پتہ کیا کہا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے, میں جو دعوت دے رہا ہوں یہاں اتنی محنت ہے میری 20-25 سال کی, تو آپ کا کام نہیں, ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا. بھی کیوں, یہ ہر آدمی کا کام کیوں نہیں ہے؟ پھر ادھر تو کہتے ہیں کہ پوری امت کو ڈگری حاصل ہے, حضور علیہ السلام نے دی ہوئی ہے, اور بلغونی ولو آیا, قرآن کریم نے ڈگری دی ہوئی ہے, کنتم خیر امہ, سب کے لیے ڈگری ہے. جب ڈگری سب کو حاصل ہے پھر کیوں روک رہا ہے؟ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دقیق مسائل میں وراثت وغیرہ اس قسم کے جو مسائل ہیں علماء کے پاس جایا کرو, علماء کے پاس کیوں بھیج رہا ہے تو یہ خود مانتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنے مضامین ہیں ہر مضمون کو سمجھنا ہر آدمی کا بس نہیں ہے. صحیح ہے. علماء بھی اس لیے روکتے ہیں. بالکل صحیح. اگر علماء روکے تو مجرم, اور مرزا خود یہ کام کرے تو یہ بالکل پاک صاف ہو جائے. یہ اس کی منافقت ہے. تو علماء کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور مرزے نے یہاں اسی ویڈیو میں ایک اور بات بھی کی ہے. کہتے جی مثال دیتے ہیں کہ کیا کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ ڈاکٹر بننے کے لیے باقاعدہ کہیں جانا پڑتا ہے, کسی سے پڑھنا پڑتا ہے, تجربہ. کہتے ہیں کہ جی یہ ڈاکٹر کی مثال یہاں نہیں دی جا سکتی. اچھا جی کیوں نہیں دی جا سکتی؟ مرزا کہتے ہیں اس لیے کہ ڈاکٹر بننا ہر آدمی پر فرض نہیں, علم دین حاصل کرنا ہر آدمی پر فرض ہے. جس سے حلال حرام پاکی نہ پاکی. ہاں, علم دین حاصل کرنا ہر آدمی پر فرض ہے. تو آپ ڈاکٹر کی مثال نہیں دے سکتے. یہاں پھر اس نے دجل کیا ہے. کیا دنیا میں جو ڈاکٹر کی ڈگری ہے یہ لینا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے؟ بتائیں. نہیں فرض. تو یہ مثال ہی نہیں دی جا سکتی. لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. یعنی اتنا علم دین کے 24 گھنٹے کی زندگی وہ گزار سکے, یہ حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہمارا سوال یہ ہے کتنا علم دین حاصل کرنا ہر آدمی پر فرض ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اتنا کہ 24 گھنٹے گزار سکے. تو ٹوٹل علم دین اتنا ہے؟ نہیں جی, اور بھی دین ہے. وراثت کے مسائل ہیں جو کبھی کبھی پیش آتے ہیں, اور بھی دیگر مسائل ہیں, عقائد ہیں, دقیق مسائل ہیں. تو وہ ہر آدمی پر فرض ہیں؟ نہیں جی, ہر آدمی پر فرض نہیں. وہ پھر کہاں سے حاصل کرے عام آدمی؟ بات پھر وہی آ گئی علماء کی طرف. اچھا مجھے یہ بتائیں, جب ہر آدمی قرآن پڑھ کر خود سمجھ سکتا ہے, مرزا ویڈیوز کیوں بنا رہا ہے؟ قرآن کلاس کیوں ریکارڈ کروا رہا ہے؟ کس لیے؟ مرزا کہہ دے بھی ہر آدمی خود پڑھے, خود سمجھے, جیسے اس کو سمجھ میں آتا ہے ویسے کرے. زندہ باد. یہ قرآن کلاس ریکارڈ کیوں کروا رہا ہے مرزا؟ ایسے ہی ہے. درست, بالکل صحیح پوائنٹ آپ نہ کرے نا ریکارڈ. ہاں بالکل. لوگوں کو اتنا کہہ دے بھی خود پڑھو خود سمجھو. مرزا کہتے ہیں جس نے قرآن سمجھنا ہے میری ویڈیوز دیکھے. کیوں بھائی تیری ویڈیوز کیوں دیکھے؟ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھے. تو یہ کیوں اب دعوت دے رہے ہیں کہ میری ویڈیوز دیکھے, اور جو سینکڑوں تفسیروں میں باتیں نہیں ہیں وہ میری ویڈیوز میں باتیں مل جائیں گی. حالانکہ سراسر اس نے ان کے اندر جھوٹ بولے ہوئے ہیں. اور میرا تو ارادہ بن رہا ہے قرآن کلاس پر ایک سلسلہ ہم شروع کریں جو اس نے بلنڈر کیے ہوئے ہیں قرآن کلاس کی ویڈیوز میں. ضرور شروع کر لیں. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیوں ترغیب دے رہا ہے کہ جی میری ویڈیوز دیکھیں آپ کو پھر قرآن سمجھ آئے گا. کیوں؟ تجھے کہنا چاہیے تھا بھی قرآن کا ترجمہ کوئی بھی لے کر پڑھ لو سمجھ آ جائے گا بس. تیری ویڈیوز کیوں دیکھیں لوگ؟ اپنی ویڈیوز دیکھنے کی ترغیب کیوں دے رہا ہے تو؟ نہیں دینی چاہیے تھے نا. تو علماء اگر وہی بات کریں, جیسے علماء کہتے ہیں نا بدعتی کے پیچھے, فاسق کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. اب اس پر
مرزا بڑا اچھلتا ہے کہ یہ روکتے ہیں، یہ کرتے ہیں. یہ خود کہتے ہیں کہ میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کسی کلمہ گو مشرک کے پیچھے نماز. میری بھی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے میں کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھوں جو کلمہ گو مشرک ہو. صرف انداز بدل گیا نا، ہاں بات تو پھر وہی ہے. بات تو پھر وہی ہے. فضائل اعمال میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا مفسر بننے کے لیے 15 علوم ضروری ہیں. اچھا 15واں علم جو انہوں نے لکھا تھا نا وہ ہے وہابی علم. اس پر مرزا نے طنز کیا کہ یہ وہابی علم والی اس نے پتہ کیوں شرط لگائی؟ اس لیے شرط لگائی کہ اگر کوئی 14 علوم حاصل بھی کر لے تو یہ کہہ کر ٹال دیں گے کہ اس کو وہابی علم حاصل نہیں ہے. اب وہاں تو اس نے خیر طنز کر لیا، لیکن خود کہتے ہیں غامدی، مودودی اور ڈاکٹر اسرار صاحب اور ان شخصیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ مدرسوں کی پیداوار نہیں ہے، یہ مدارس سے نہیں نکلے، یہ تو ان کے اندر تو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں تھیں. یعنی وہی وہابی کہہ دیتا تو لفظ. ہاں وہابی اور گاڈ گفٹڈ میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ صحیح بات ہے. وہ لفظ انہوں نے عربی کا بول دیا وہابی، تو نے انگلش کا لفظ بول دیا، صرف یہی فرق آ گیا. وہی علماء بات کر رہے تو مجرم، یہی بات تو کرے تو پھر یہ بات بالکل ٹھیک بن گئی. یہ تو منافقت ہے. اس کے علامہ اقبال کے بارے میں اس نے بات کی، کہتے ہیں جی لوگوں نے ان کو علامہ کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں مذہبی پیشوا بنا رکھے. نہیں ان لوگوں کو مذہبی پیشوا نہ بناؤ. لہٰذا لوگوں کو یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر اقبال بھی ایک انسان تھے، وہ ایک فلاسفر تھے، وہ کوئی مذہبی پیشوا نہیں تھے، بالکل مذہبی پیشوا نہیں تھے. مذہبی پیشوا کے لیے کئی زیادہ چیزیں شرائط کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ان ڈیپتھ چیزوں کا نالج ہو. ہاں ہسٹری کا ان کا بڑا. اچھا کیوں جی؟ ڈگری تو پوری امت کو ملی ہوئی ہے، مذہبی پیشوا کیوں نہ بنائے؟ کہتے ہیں اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں. اچھا اب شرائط ہوتی ہیں. فضائل اعمال میں اگر شرائط کی بات کی تو ان پر طنز کرنے لگ گیا. خود کہتے ہیں اس کے لیے شرائط ہوتی ہیں. اب وہ شرائط ذرا ہمت کرے مرزا، قرآن حدیث سے وہ شرائط ثابت کرے کہ مذہبی پیشوا کے لیے کتنی شرطیں ہیں اور کس آیت سے کس حدیث سے ثابت ہیں. تو بات یہ اس کی تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، جب دونوں رخ سامنے آتے ہیں پھر صحیح اس کی حقیقت سامنے واضح ہوتی ہے. جی مولانا بہت شکریہ. اس کے اندر ہمارا ایک اور سوال ہے، اسی کی ویڈیو کے اندر نا مفتی عبدالوہاب قریشی صاحب والی ویڈیو کے اندر یہ کہتا ہے کہ صحابہ کا تعارف جو ہم نے کروایا نا وہ کسی اور نے نہیں کروایا، اور اس کے تناظر میں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے صحابہ کا تعارف تو حضرت ابوذر والا واقعہ دیکھ لیں. تو کیا ہے یہ واقعہ؟ یہ پہلی بات تو اس نے جملہ کہا صحابہ کا تعارف تو کرایا ہی میں نے ہے. اسی ویڈیو میں معاویہ رسول والی جو بات کر رہا ہے یہ تعارف ہے. اسی طرح تعارف کرایا جاتا ہے صحابہ کا، کہ شرم نہیں آتی ہے اس کو. جس ویڈیو میں یہ بات کر رہا ہے ہاں جی اسی ویڈیو میں کچھ دیر پہلے معاویہ رسول والی بات کر رہا ہے. یہی صحابہ کا تعارف تو نے کروایا ہے. اللہ یعنی الزام، جھوٹے الزام لگا کر تعارف کروایا ہے. یہ تو اسی ویڈیو سے یہ پکڑا گیا. تو جھوٹے الزامات لگانا یہ کوئی تعارف کرانا نہیں ہے. ہاں یہ کہ میں نے منفی تعارف صحابہ کا کروایا ہے پھر یہ جملہ اس کا ٹھیک ہوگا. باقی جہاں تک اس نے کلپ کی بات کی کہ جی اس کلپ پر یہ بڑا فخر کرتا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے ایک کلپ بنایا ہے، بڑا یہ فخریہ طور پر اس کو بتاتا ہے کہ یہ کلپ بس ایک کیفیت مجھ پر طاری تھی، بس کلپ بن گیا کسی وکھرے جہاں میں تھا میں. وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جن پہ میرا ایک بڑا رکت انگیز کلپ ریکارڈڈ ہے، وہ خاص کیفیت میں اس وقت جو میری زبان سے اللہ نے باتیں نکلوائیں وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. ان کی بن گیا کلپ. پھر کہتے ہیں کہ ہدایہ پورٹر ہے، اس نے اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی. تو میں نے سمجھا شاید اس کلپ کے اندر مرزا نے جو باتیں کی ہیں ویلیو ایڈیشن یہی ہوگی کو حوالے دیے ہوں گے. وہ کلپ جا کر میں نے دیکھا اس میں فلم کے سین ایڈ کیے ہوئے تھے. یہ ہے ویلیو ایڈیشن. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو اس کا کلپ ہے اس کے اندر اس نے کئی ساری ضعیف روایات بیان کی ہوئی ہیں. ضعیف روایات تیرے نزدیک تو کل تک فتنہ تھی، اب تیرے نزدیک ٹھیک ہوگی. ہم اگر کہیں ضعیف روایات فضائل میں قابل قبول ہیں، مرزا اس پر اعتراض کرتا ہے کہ ان کا اصول غلط ہے، فضائل میں بھی ضعیف روایات بیان نہیں کی جا سکتی. خود ضعیف روایات بیان کرے تو یہ ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات. پھر اس سے بڑھ کر اس نے اسی کلپ کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گھنونے الزام لگائے ہیں. یہ جو اس نے بات کی کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شام سے بلوایا، مدینہ آ گئے. پھر جب مدینہ آ گئے، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ صحیح حدیث میں ہے، مدینہ آ گئے. پھر آگے جو بات کرتا ہے کہ جب مدینہ آئے تو لوگ ارد گرد جمع ہو جاتے تھے،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بلوایا کہ یار تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، تو یہاں سے چلا جا. سراسر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹا الزام ہے. یہ تعارف تو نے کروایا ہے، اور اس کلپ میں جس پر یہ فخر کر رہا ہے. کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی کے، اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے. ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں، اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں، میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا. اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم کی اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا. کتنا جھوٹا الزام ہے. کہیں یہ بات موجود نہیں. احادیث میں تو اس کے برعکس بات موجود ہے. روایات کے اندر، صحیح روایات میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر خود اجازت لی تھی. یہ نہیں کہ حضرت عثمان نے بلوایا ہو اور کہا ہو تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے. پھر اس سے بڑھ کر جو بات ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو جب ان کو شہر بدر کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. اتنا کوئی ظلم تھا، دباؤ تھا، یہ تھا وہ تھا. یہ تو کس پہ اعتراض کر رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ ان کی طرف سے جو اتنے نرم تھے، اتنے نرم دل تھے، ان کے متعلق اس قسم کا تاثر دے رہا ہے کہ ان کی طرف سے نعوذ باللہ اتنا دباؤ تھا، کسی کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں تھی. پھر کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ گئے، وہ بھی باؤنڈری تک، مدینے کی باؤنڈری تک، اور کہنے لگے کہ اگر مجھے آگے جانے کی اجازت ہوتی میں ساتھ جاتا، لیکن مجھے اجازت نہیں ہے. وہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ سارا واقعہ؟ پھر اس نے حوالہ بھی دے دیا اسی کلپ میں. کہتے ایران والوں نے فلم بنائی ہے، رافضیوں نے، اس کے اندر یہ سارے سین دکھائے ہیں. تحفہ تجھ پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف تو ایرانی فلموں سے کروائے گا. تو اس لیے یہ جملہ اگر کہتا نا میں نے منفی تعارف کروایا ہے، یہ بات اس کی ٹھیک تھی، لیکن اچھا تعارف تو اس نے نہیں کروایا. جس کلپ کو بطور نمونہ پیش کر رہا ہے، اسی کلپ کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتنے گھنونے الزام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے لگائے ہیں، اور کسی کتاب کی بنیاد پر نہیں، ایرانی فلم کی بنیاد پر. اور پھر اسی کے اندر وہ یہ بھی بات کرتا ہے کہ صحابہ تو جو ہے صحابہ کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. ہماری یہ دیکھیں، اب ایک طرف یہ کہنا، دوسری طرف الزامات لگانا، اور پھر آگے معاویہ رسول والا الزام بھی لگانا، ادھر ان کے قدموں کی خاک. اس پر ایک اور بات مجھے یاد آ گئی. ایک ہماری طرف سے بات کی جاتی ہے صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی بڑے سے بڑا بزرگ نہیں ہو سکتا. مرزے کو چبھن شروع ہوئی، تکلیف شروع ہوئی، حالانکہ ایک بطور محاورے کے بات کی جاتی ہے اور محبت میں ہے. اس کا حقیقی معنی مقصود نہیں ہوتا کہ گھوڑے کی خاک جو ہے ایک مومن سے افضل ہو گئی، یا گھوڑا خود مومن سے افضل ہو گیا. نہیں، صحابہ کی عظمت کو بتانا مقصود ہوتا ہے. ایسے ہی تو حقیقی معنی مقصود نہیں ہوتا. اس نے اس کو حقیقی معنی کی طرف لے گیا. پھر کہتے دیکھو جی، یہ مومن کو اپنے بزرگوں کو جانوروں سے بھی بدتر کہہ رہے ہیں، مٹی سے بدتر کہہ رہے ہیں. کوئی مومن جانور سے تو بدتر نہیں ہو سکتا. یوں غلط رنگ دے کر اس نے اعتراض کیا. اس پر میری پہلا سوال تو یہ ہے، یہاں اس نے یہ جو جملہ بولا ہے، قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، کبھی اس نے سرما کے طور پر استعمال کیا خاک کو؟ بلکہ اس نے یہاں تو صحابہ کی بات کی، دوسری ویڈیوز میں کہا جتنے صحیح بابے ہیں ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. جو باب رسول اللہ کے وفادار ہیں جناب، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے. دیکھ لیں امام بخاری، امام صحیح بابے تو اب بھی موجود ہیں نا. اسحاق فیصل آبادی کے ساتھ تیری ملاقات ہوئی ہے، غامدی کے ساتھ، یہ تیرے نزدیک سارے صحیح بابے ہیں. صحیح بابے. ان کے قدموں سے خاک اٹھا کے تو نے کبھی آنکھوں میں ڈالی؟ مرزا کہے گا نہیں، یہ تو بطور محاورے کے میں نے کہا. وہ بھی بطور محاورے کی بات تھی. تو جو محاورہ تھا اس کو اس نے غلط رنگ دے کر کہاں سے کہاں تک بات اس نے پہنچا دی. ایک اور جگہ یہ بات کرتا ہے کہ صحابہ اور اسی طرح محدثین اور جن کو یہ صحیح بابے مانتا ہے، ان کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج. تو نے کبھی کسی بزرگ کی جوتی اپنے سر پر رکھ کر ویڈیو بنوائی؟ یہ کہہ کر نہیں، یہ بطور محاورے کی بات ہے. تو یہ بات بھی بطور محاورے کی تھی، جس کو اس نے غلط رنگ دے کر اس پر ہوٹنگ شروع کر دی. قطعاً یہ مقصود نہیں تھا. ایک اور بات بھی اس نے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، کہتے ہیں ہمیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک اپنے والدین سے زیادہ عزیز ہے، تو قبر تو مٹی ہے. رسول اللہ نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا اگر اس کی پرستش ہو. ویسے تو وہ قبر ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے. یعنی تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے والدین اس مٹی سے بدتر ہیں؟ اسی طرح کا نتیجہ پھر یہاں نکلے گا نا، یہاں نکلے گا. یہ کہ نہیں بطور محاورے کے بات ہے. جی. تو جس طرح یہ سارے محاورے ہیں اسی طرح وہ بھی ایک محاورہ تھا. اس محاورے کو اتنا اس نے غلط رنگ دیا، اتنا غلط رنگ دیا، جی دیکھو جانور سے بدتر کہہ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہاں تک پھر یہ بدبخت آدمی یہاں تک بڑھا اسی محاورے کی بنیاد پر. کہتے ایک تو شیعوں نے گھوڑا نکالا ہوا ہے، ایک گھوڑا سنیوں نے نکالا ہوا ہے، معاویہ گھوڑا. یہ لفظ اس نے بولے ہیں. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ. اب اس سے پوچھیں نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ اس نے استعمال کیے، تو چونکہ یہ منافق آدمی ہے، شاطر آدمی ہے، فوراً یہ کہے گا یا اس کے شاگرد کہیں گے کہ اس کا مقصد ہے معاویہ نام کا گھوڑا. ایک تو بات یہ کہ ہمارا صرف محاورہ تھا کہ گھوڑا نکالا ہوا نہیں تھا، یہ تو گھوڑا نکالتے ہیں باقاعدہ. وہاں اس نے اس عمل کے ساتھ اس کو ملا دیا محاورے کو. اگر یہ تعویل کی جائے، مرزے کے شاگرد یہ تعویل کریں کہ مرزے کی مراد تھی معاویہ نام کا گھوڑا، معاویہ نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے گھوڑا، تو میں پوچھتا ہوں کیا یہی لفظ شیعہ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا گھوڑا نکالتے ہیں نا، واقعتاً نکالتے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے یہی لفظ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بولے اس نے معاویہ گھوڑا، یہی لفظ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لگا کر استعمال کر سکتا ہے مرزا؟ بالکل نہیں کرے گا. مراد یہی لے لے نا، حضرت حسین کے نام کا گھوڑا. ہاں جی. لیکن لفظ یہ بولے نہیں کرے گا. یہ کیوں نہیں کرے گا؟ اسی سے اس کی چوری پکڑی گئی کہ یہ مراد اس کی نہیں ہے. اگر یہی مراد ہے تو پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نام لگا کر یہ جملہ استعمال کرے. نہیں کرے گا، ہم بھی نہیں کریں گے. ہم بھی اس کو سراسر بے ادبی سمجھتے ہیں، بہت بڑی توہین سمجھتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی. اور اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ جملے بولنا یہ بھی توہین ہے. لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں توہین نہیں ہے، میری مراد چونکہ یہ تھی توہین نہیں ہے، تو پھر اسی طرح کے لفظ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بولے گا. یہ نہیں بولے گا اور یقیناً نہیں بولے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کی منافقت ہے. اس کی مراد بالکل یہ نہیں تھی. اندر کا بغض یہ نکالنا چاہتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جو اس کے دل میں بغض ہے وہ نکالنے کے لیے اس طرح کے یہ جملے بولتا ہے جو شاید پیچھے سے اس کو بتائے جاتے ہوں حضرت جی گے. اس طرح جملے بولنے بغض کے اوپر ہی ایک سوال ہے اور آج کی پوڈ کاسٹ کا آخری سوال ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس نے یہ اسی ویڈیو کے اندر غالباً یہ بات کہی ہے. اس نے کہا ہے کہ جی آپ جو کہتے ہو نا صحابہ و اہل بیت، یہ غلط ہے. اہل بیت و صحابہ ہونا چاہیے. یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. جس طرح کوئی بندہ یہ کہے کہ رسول و اللہ، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اور یہ ترتیب بھی غلط ہے. اہل بیت و صحابہ کانفرنس ہونا چاہیے، کیونکہ اہل بیت کے پاس ڈبل ڈگری ہے. اہل بیت رسول اللہ کے گھر والے بھی ہیں، ہاں، اور صحابہ بھی ہیں، اور اہل بیت کے سوا جتنے ہیں وہ صرف صحابہ ہیں. لہذا یہ ترتیب درست کرو. یہ اسی طریقے سے کہ آپ رسول و اللہ لکھو، پہلے اللہ لکھتا ہے. بڑی غلط مثال دی ہے اس نے. اتنا جاہل آدمی ہے. رسول و اللہ، اس میں آپ دیکھیں رسول الگ ہے، اللہ الگ ہے، دونوں کی ذات الگ الگ ہے. ایسے ہی ہے. یہ مثال یہاں فٹ ہو ہی نہیں سکتی. ہاں جی. اس نے صحابہ و اہل بیت، تو یہ اہل بیت کو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا. ہاں. یہ کہ نہیں میں نے بطور مثال کے پیش کیا ہے. یہ مثال بھی تو غلط ہے نا. پھر مثال کیسے غلط ہے؟ صحابہ و اہل بیت، یہ جو ہم جملہ بولتے ہیں صحابہ کے اندر اہل بیت شامل ہیں. ایسے ہی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ عنہ، لفظ صحابہ جب ہم بولتے ہیں یہ ساری شخصیات، یہ ساری ہستیاں اس میں شامل ہوتی ہیں. تو اہل بیت کا ذکر ہم الگ سے بھی کر دیتے ہیں. یہ تو ایک اچھی بات تھی کہ اگر صرف ہم لفظ صحابہ بھی بولیں تو یہ ساری شخصیات، ساری ہستیاں اس میں آ جاتی ہیں. اہل بیت کا لفظ الگ نہ بھی بولیں پھر بھی اہل بیت لفظ صحابہ میں شامل تھے. مجھے یہ بتائیں، یہ جو محاورہ رسول و اللہ، یہ جو مثال اس نے دی ہے، اگر خالی رسول کا لفظ بولیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات آ جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے؟ کتنی غلط مثال دے رہا ہے ایسا جاہل آدمی ہے. اس کو کہتے ہیں جو صحابہ و اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے تخصیص بعد تعمیم.
ایک عام لفظ بول کر پھر خصوصی طور پر انہی میں سے کچھ افراد کا ذکر خصوصی طور پر کیا جائے. جیسے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل، ومیکالا، جبرائیل بھی بول دیا، ومیکالا میکائیل وملائکتہ، فرشتوں کا ذکر پہلے آ چکا تھا. ہے. ان فرشتوں میں جبریل میکائیل شامل تھے، لیکن پھر جبریل میکائیل کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا. تو یہ تو قرآن کا اسلوب ہے. ہاں جی، یہ انداز تو قرآن کا ہے. یعنی پھر مرزا یہ کہ قرآن نے بھی غلط انداز اختیار کیا ہے. یہ تو بالکل صحیح بات تھی، یعنی صحیح جو بالکل صحیح بات اس کو بھی اس نے لازماً غلط رنگ دے کر اس پر بھی فتویٰ لگانا ہے اور اپنی جہالت کا ثبوت ضرور دینا ہے اس نے. تو یہ بالکل صحیح عنوان ہے صحابہ و اہل بیت. اس میں اہل بیت کی شان میں نعوذ باللہ کمی نہیں آتی، اس میں تو ڈبل تذکرہ آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے، لفظ صحابہ میں بھی ان کا تذکرہ آ گیا، درست بات ہے، پھر الگ بھی ان کا تذکرہ آ گیا. اب اس کو بھی یہ غلط رنگ دے رہا ہے اور مثال اتنی غلط دے رہا ہے رسول و اللہ، جبکہ وہ مثال بنتی نہیں سرے سے. ایسے ہی ہے. تو بہت شکریہ. یوں مثال بن سکتی ہے رسولوں کا ذکر کیا جائے، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، تو یہ بالکل صحیح طریقہ ہے. بالکل صحیح طریقہ. لفظ رسول کا ذکر کیا جائے، انبیاء کا ذکر کیا جائے، اس میں حضور علیہ السلام بھی آ گئے، پھر حضور علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ بھی آ گیا. یہ انداز بالکل صحیح ہے، تو قرآن کا اسلوب ہے، یہ تو قرآنی انداز ہے. ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج کی ہماری ساری پوڈ کاسٹ کو سننے کے لیے. اسی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی پوڈ کاسٹ کے اندر بھی مزید سوال ہیں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ بھی آپ کے سامنے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب والی پوڈ کاسٹ کا ہی آئے گا. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمیں اجازت دیجیے. میں اور مولانا آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.